صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، اس سے ماقبل آپ لوگوں نے پانی کے اقسام کے تعلق سے اس نور الہدیٰ کتاب میں اسباب پڑھا ہے۔ اب یہ فصل مائع قلیل اور جھوٹے کے احکام کے بیان میں آپ اس کو بھی پڑھنا ہے آپ لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، یہ فصل ہے جھوٹے کے احکام کے بیان میں۔ الماء القلیل اذا شرب منه حیوان یکون علی اربعۃ اقسام، اور مائع قلیل جب پی لے اس سے کوئی جانور تو ہوگا وہ 4 قسموں پر۔ اور مائع قلیل جب اس سے کوئی جانور پی لے تو 4 قسموں پر ہوگا، یعنی اس کی 4 قسم ہوگی۔ اور یہ سما سورن، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا کیا؟ جھوٹا۔ اس فصل میں مصنف علیہ رحمہ سود کے احکام کو بیان کر رہے ہیں، یعنی مائع قلیل میں جھوٹا پانی کے احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ اور سود کی تعریف خود صاحب کتاب نے بیان فرما دی ہے کہ سور وہ پانی ہے جو منہ لگا کر پینے کے بعد باقی بچا ہو۔ شرط یہ ہے کہ بچا ہوا حصہ خواہ پانی ہو یا کوئی دوسری چیز، اس کی مقدار قلیل ہو۔ خیر، سور کی 4 قسم بیان کی گئی ہے نا۔ اب ایک کے بعد دیگر ان قسموں کو پڑھیں۔ الاول طاہر مطہر وہو ما شرب منہ آدمی او فرس او ما یوکل لحمہ۔ قسم اول، پہلی قسم خود پاک دوسرے کو پاک کرنے والا۔ الاول طاہر مطہر، پہلی قسم خود پاک دوسرے کو پاک کرنے والا ہے۔ اور یہ وہ پانی ہے کہ پی لے اس سے کوئی آدمی او فرسن یا گھوڑا او ما یؤکل لحمہ، یا وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ آدمی کا جھوٹا پاک ہے، کیا ہے؟ پاک ہے۔ آدمی کا جھوٹا اور اس کا لعاب شرن پاک ہے، اور اس میں مسلمان کافر باوضو بے وضو حائضہ غیر حائضہ میں کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہے، بشرط کے منہ میں کوئی ظاہری ناپاکی نہ لگے۔ حتیٰ کہ اگر شراب پینے یا منہ سے خون لگنے کے فوراً بعد منہ لگا کر پانی پیا تو جھوٹا ناپاک سمجھا جائے گا۔ ہاں، اگر کچھ دیر بعد یا کئی مرتبہ تھوک نکلنے کے بعد پیا تو پھر ناپاک نہ ہوگا، کہ وہ چیز کا ذائقہ مزہ وغیرہ جو ہے سب ختم، اثر وغیرہ سب ختم۔ لیکن اگر شراب خور کی مونچے نہیں بہت لمبے ہوں تو کچھ دیر بعد پینے سے بھی اس کا جھوٹا ناپاک ہی رہے گا۔ ہو سکتا ہے وہ تو بھیگ ہو گئے ہوں، پھر اس میں اثر آ جائے تو پھر ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ اسی حالت میں موچوں کی تلویث کا احتمال ہے کہ ان کے موت شراب سے ملوث ہو چکے ہوں، سمجھے کیا؟ اسی طرح حلال جانور جیسے بکری، بھیڑ، گائے، بیل، بھینس، طوطا، فاختہ، ان سب کا جھوٹا پاک ہے۔ نیز گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وَالثَّانِي نَجِسٌ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْكَلْبُ أَوِ الْخِنْزِيرُ أَوْ شَيْءٌ فِي سَوَاءِ الْبَهَائِمِ كَالْفَهْدِ وَالذِّئْبِ۔ اور دوسری قسم، یہ تو پہلی قسم بیان دیا، اب دوسری قسم ایسا جھوٹا جو کہ ناپاک ہے،
کہ جائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا، کہ جائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا، یجیز و استعمال ہو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ وہو ما شرب منہ الکلب، اور وہ یہ وہ پانی ہے کہ پی لے اس سے کتا، اب الخنزیر یا خنزیر یعنی سور، شیئن فی سبائل بہائم، یا پھاڑ کر کھانے والے چوپائیوں میں سے کوئی، کھانے والے چوپائیوں میں سے کوئی، جیسے تیند، کلفد تیند وزجیب اور بھیڑیا، سمجھا؟ حناف کے نزدیک ہر درندے کا جھوٹا ناپاک ہے، کیا ہے؟ ناپاک، خواہ کتا ہو، شیر ہو یا چیتا وغیرہ ہو، لہذا اس کے جھوٹے سے طہارت حاصل کرنا اور استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہماری بات، کوئی بھی درندہ اگر برتن منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جائے گا، البتہ 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے، کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مٹی سے مانجنا بھی ضروری نہیں ہے، صرف مستحب ہے، کیا؟ مستحب ہے۔ مسئلوں کو سمجھنا۔ والثالث مکروہ استعمالہ ما وجود غیرہ وهو سور الہرۃ والدجاجۃ المخلۃ وسباع الطیر كالصقر والشاہین والحداۃ وسواکن البیوت كالفارۃ والعقرب۔ اور تیسری قسم ایسا جھوٹا ہے، وہ پانی ایسا جھوٹا پانی ہے کہ مکروہ ہے اس کا استعمال کرنا، مکروہ استعمال ہو کسی قسم کا پانی، وہ پانی ہے کہ اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، دوسرے پانی کے موجود ہونے کے ساتھ، دوسرے پانی کے موجود ہونے کے ساتھ اس کا استعمال کرنا مکروہ۔ اور وہ بلی، باہر پھرنے والی مرغی جو گھروں میں پالتے ہوں، اور شکاری پرندے کا جھوٹا ہے، ہماری بات، جیسے شکرا اور شاہین، چیل، اور گھروں میں رہنے والے جانور جیسے چوہا، نہ کہ بچھو، چوہا نہ کہ بچھو، کالفارۃ للعقرب، ہے نا، جیسا کہ چوہا نہ کہ بچھو۔ اس عبارت میں اس میں صوم کا بیان ہے، یعنی وہ پانی جس کا استعمال کرنا پینا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہر ایک کی تفصیل اس طرح ہے۔ پالتو بلی، اگر پالتو بلی پانی یا کھانے کی کسی چیز میں منہ ڈال دے تو وہ پانی ضرورتاً ناپاک تو نہیں ہوتا لیکن مکروہ ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ اس پانی سے وضو نہ کیا جائے، تاہم اگر وضو کر لیا تو درست ہو جائے گا، جی نہیں، درست ہو جائے گا، لیکن اگر بلی چوہا کھا کر فوراً کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ برتن اور پانی وغیرہ قطعاً ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب آزاد مرغی کا دیکھیے گا، چھٹی ہوئی مرغی کا جھوٹا بھی مکروہ ہے کیونکہ وہ گندگی میں آلودہ رہتی ہے، ہاں، ادھر ادھر کی چیز مرغی کھا لیتی ہے جو گھروں میں پالتے ہو۔ ہاں اگر وہ بندھی ہوئی ہو، وہ چلو باندھتی بھی پالتے ہیں، بندھی ہوئی ہو تو اس کی چونچ گندگی تک نہیں پہنچتی تو پھر وہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح آلودگی کا خطرہ نہیں رہتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب شکار کے بارے میں دیکھو، شکاری پرندوں کا حکم۔ شکاری پرندے جیسے شیکرا، باز وغیرہ، ان کا جھوٹا مکروہ ہے، لیکن جو پالتو ہو اور مردار نہ کھائے، نہ اس کی چونچ میں نجاست کا شبہ ہو، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ اور جو چیزیں گھر میں رہا کرتی ہے جیسے سانپ، چوہا، چھپکلی وغیرہ، ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ صاحب کتاب نے بچھی کا حکم الگ بیان کیا ہے کہ اس کا جھوٹا مکروہ نہیں ہے کیونکہ اس کا لعاب ناپاک نہیں۔ ہماری بات اب دیکھیے آگے، والرابع مشکوک فی طہوریتہ وہو سور البغل والحمار فإن لم یجد غیرہ توضأ به وتیمم ثم صلی۔ اور چوتھی قسم وہ پانی ہے، کیا ہے؟
وہ پانی ہے تو شک کیا گیا ہے اس کے ذریعے پاک ہونے میں، اور وہ کھچر اور گدھے کا جھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ کھچر اور گدھے کا جھوٹا ہے، لہذا اگر نہ پائے اس کے علاوہ، اس پانی کے علاوہ کوئی دوسرا پانی نہ پائے تو وضو کرے اس سے، یعنی اسی پانی سے، اور تیمم بھی کرے، ثم صلی، پھر نماز پڑھے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ پانی کی قسموں کے تعلق سے آپ لوگوں نے پڑھا، کتنے قسمیں پڑھا ہے۔ اس کے بعد پانی، اس پانی کے بیان میں آپ لوگوں نے اس بیان کو پڑھا، جس کو کہ جھوٹے کا کام ہے، اس پانی کے بارے میں جس کو جھوٹا کر دیا گیا ہو۔ ان سارے مسائل کو ذہن میں بساؤ، ساری چیزیں ذہن میں بسا کے رکھیں گے، آنے والی کتابیں اور پڑھو گے، وہاں یہ ساری باتیں کارگر ثابت ہوں گی۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔